السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر سید عرفان اشرف اور میرے ساتھ میرے دوست اور ہمکار ڈاکٹر فیض اللہ جان صاحب آپ لوگوں کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ آج کے پوڈ کاسٹ کے موضوعات دو تین ہیں، ان میں سب سے بنیادی موضوع جو 22 دسمبر کو یعنی کچھ ہی دن پہلے عوامی نیشنل پارٹی کے جو اس وقت کے سینئر منسٹر تھے بشیر بلور صاحب، ان کی شہادت کے حوالے سے ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عمومی سیاسی صورتحال ہے گزشتہ 8-10 سالوں میں جو ڈیولپ ہوئی ہے عوامی نیشنل پارٹی، دوبارہ اس کا ذکر ضرور آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جس طریقے سے پشتون قوم پرست سیاست جا رہی ہے، اس میں ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مثال ابھی دوبارہ امن کمیٹیوں کو بنانے کا ایک پریشر ہے لوگوں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تیراہ میں ایک آپریشن کی تیاری ہے۔ اس پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو پشتون سیاستدان ہے وہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، آیا وہ ان کو پتہ بھی ہے کہ کتنی سیریس نوعیت کے ایشوز ہیں۔ اس کے ساتھ ہم تیسرے اس پہ بات کریں گے کہ افغانستان کے ساتھ یہ کس طرح جڑی ہوئی ہے، یہ جو سچویشن نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو اس میں پھر یہ پورا خطہ اور جو بارڈر علاقے ہیں افغانستان کے بھی، ان میں لوگوں کے بود و باش پہ ان کا کیا اثر پڑ رہا ہے اس نئے سیکیورٹی سچویشن کا۔ فیض صاحب، پہلے تو آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں بشیر بلور صاحب کے بارے میں اور اس کے بارے میں آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں، عرفان بشیر احمد بلور صاحب عوامی نیشنل پارٹی یعنی ANP اس کے بڑے سینئر لیڈر تھے، لیکن 2008 کے الیکشن کے بعد یہاں پر عوامی نیشنل پارٹی کی جو حکومت بنی تھی تو اس میں بشیر احمد بلور صاحب سینئر منسٹر تھے، اور یہ وہ دور تھا کہ جس میں یہاں پر ٹیررزم جو ہے اپنی پیک پر پہنچ چکی تھی، اور آج سے حالات تھوڑے ڈیفرنٹ اسی لیے تھے کہ اس وقت فاٹا اپنی جگہ پہ تھا، یعنی جن کو آج کل ٹرائبل ڈسٹرکٹس کہا جاتا ہے، تو وہ فاٹا کا حصہ تھا، یعنی صوبائی حکومت کی عملداری ان علاقوں میں نہیں تھی، اور یہ ٹوٹلی فیڈرل گورنمنٹ کا علاقہ تھا، اور ٹیررزم جو ہے اس کے اٹیکس اس فاٹا سے ہوتے تھے۔ تو بشیر احمد بلور صاحب اور اسی طرح میاں افتخار حسین صاحب، یہ سارے جو ہے اپ فرنٹ اس طالبانائزیشن، ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ حکومت تھی لیکن اس میں جو ہے یہ حکومت کا فیس جو ہے یہی لوگ تھے، اور ان کا مدعا یہ تھا، یعنی مثال کے طور پر پچھلے دنوں غلام بلور صاحب بتا رہے تھے اس فنکشن میں کہ انہی دنوں اس نے بشیر بلور صاحب سے پوچھا کہ تم یہ طالبان کے اتنے مخالف کیوں ہو، کیا اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ یعنی اس نے پشتو میں بات کی، اس کا جو میں اردو ترجمہ کرتا ہوں تو وہ یہ بنتا ہے۔ تو کہتے ہیں بشیر احمد بلور صاحب نے کہا کہ نہیں، میرے والد کو قتل نہیں کیا، لیکن ہمارے بچوں کو یہ قتل کر رہے ہیں۔ وہی ہوا، اور یہ دیکھیں کتنے یعنی پریشنٹ بات انہوں نے کی تھی کہ پھر ان کے بیٹے تو یہ تھا کہ 2012 میں ڈکھی نال بندی جو قصہ خانی کے اندر ایک علاقہ ہے، وہاں پر عوامی نیشنل پارٹی کی کوئی فنکشن تھا کسی گھر کے اندر، اور اس میں خودکش بمبار آ گیا اور اس نے دھماکہ کیا، جس میں 7 عوامی نیشنل پارٹی کے اور لوگ بھی مرے، اور اس میں بشیر احمد بلور صاحب بھی تھے۔ تو یہ کئی حوالوں سے ایک بہت بڑا صدمہ، ایک تو یہ تھا کہ بہت سینئر لیڈر تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر کسی بھی ٹیررزم کے واقعے کے بعد وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے اکثر یہ اسٹیٹمنٹ دیتے تھے کہ میں طالبان کو کہتا ہوں کہ آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے بارود ختم ہو جائیں گے، لیکن ہمارے سینے جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئے۔ اور دیکھیں ایگزیکٹلی وہی ہوا کہ ان کو چوٹیں جو لگی جن سے ان کی موت واقع ہوئی، وہ بھی چیسٹ پہ، ہاں بالکل، یعنی سینہ پہ۔ اسی طرح پھر ہم نے دیکھا کہ میاں افتخار حسین صاحب، ان کے نوجوان بیٹے جو ہے اس کو ٹارگٹ کلنگ میں وہ کر دیا۔ تھوڑا سا میں یہاں پہ آپ کو مزید کانٹیکسٹ کو کروں گا، کیونکہ ان دنوں میں جرنلزم کر رہا تھا، میں ڈان نیوز کے ساتھ تھا،
اور بشیر بلور صاحب کے ساتھ اکثر ملاقات ہو جاتی تھی. یعنی ہم بائی فیس، میں تو ان کو جانتا تھا کہ بشیر بلور صاحب ہے، لیکن وہ مجھے نہیں جانتے تھے. میں نے کبھی انٹروڈکشن کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی. میں اسمبلی کو کور کرتا تھا تو آمنے سامنے آ جاتے تھے تو ایک دوسرے کو ہیلو ہائی کہہ دیتے تھے. لیکن ان دنوں جب یہ سب کچھ تھا وہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میں اس سوال کی طرف آتا ہوں، لیکن تھوڑا سا میں ایکسپلین کر لوں کہ حالات ان دنوں کیا تھے. یعنی آپ نے ڈکی ناکہ بندی کا ذکر کیا، میرے ذہن میں ابھی بھی ٹراما ہے. جب آپ نے نام ذکر کیا تو مجھ میں کچھ ٹریگر ہوا، تو میں سوچ رہا تھا کہ بات کر رہے تھے کہ کیوں یہ نام مجھے. تو آپ کو یاد ہے کہ وہاں پر اہل تشیع کے جو امام بارگاہ اور یہ چیزیں یہ بھی ہیں، اور وہاں بہت زیادہ اٹیکس ہوئے. تو ایک اٹیک مجھے یاد ہے، میرے خیال میں یہ ڈکی نال بندی ہی کا تھا. یہ جو قصہ خوانی کے قریب یہی علاقہ ہے. جی جی. تو اس میں ایک بلاسٹ ہوا. میرے ساتھ عبدالحی کاکڑ تھے، میں تھا اور شوکت خٹک تھے. تو ہم نے کہا کہ کچھ ہو گیا ہے، تو ہم جا رہے تھے نوشہرہ. ہم ٹرن ہوئے، دوبارہ آئے یہاں پہ، تو لوگ بھاگ رہے تھے وہاں. ہم اندر چلے گئے اور وہاں آگ لگی تھی، لوگ جل بسم ہو رہے تھے، چیخیں تھی، پکار تھا. عجیب سی سچویشن تھی اس میں لوگ تو ریسکیو کر رہے تھے. بڑا ہمارے لوگوں کا بڑا دل گردہ ہے کہ لوگ کتنے اس میں آ جاتے ہیں اور سیو کرتے ہیں لوگوں کو. اچھا، میں وہاں ایک نالی سی تھی، چھوٹا سا راستہ تھا، تو میں نالی میں نے ایک پاؤں کیا اور دوسرا وہ روڈ پہ تھا، چھوٹا سا تھا. تو وہ لوگوں مردوں کو لے کے جا رہے تھے اور میں رپورٹ کر رہا تھا ڈان کو کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں، جس کو فونر یا بیپر کہتے ہیں. میں 15-20 منٹ کھڑا رہا اور مجھے فیل ہوا کہ جہاں میں کھڑا ہوں میرے پیر کے نیچے میرا پاؤں فری ہو جاتا ہے، سلپ ہو جاتا ہے. تو میں نے جو نیچے دیکھا تو میں کسی کی دھڑ پہ میرا پاؤں تھا. یعنی اس کا جو سینہ، آپ نے سینے کی بات کی نا، تو اس کے اوپر میرا پاؤں تھا اور اسی کے اوپر میں جو ہے نا ٹھہرا ہوا تھا. وہ تو جل چکا تھا تو پتہ نہیں چل رہا تھا. پانی کا کلر کالا، وہ گندا نالا تھا، اور اس دھڑ کا ایک ہی کلر تھا. حیرانی کی یہ بات نہیں ہے کہ میں ایک انسان کے دھڑ پہ کھڑا تھا، حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی میں 15-20 منٹ کھڑا رہا، کیونکہ کوئی جگہ نہیں تھی کہ میں ادھر ادھر جاتا. اور مجھے فون پہ فون کرنے تھے آفس، ان کو بتانا تھا کہ اور کیا رہا ہے، کون. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں پہ اسٹے کریں، ہمیں بتائیں کہ ہو کیا رہا ہے وغیرہ. خیر بہرحال میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو وقت آپ مجھے بتا رہے ہیں وہ بہت سخت وقت تھا. یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ بشیر بلور صاحب، اور آپ نے میاں افتخار صاحب کی بات کی، افتخار حسین صاحب، یعنی کتنے بڑے لوگ جنہوں نے قربانیاں بھی دی لیکن بڑے انتھوزیزم کے ساتھ ڈٹے رہے. عوامی نیشنل پارٹی نے کتنی ریزسٹنس کی ان دنوں. مجھے کبھی کبھی سوچ آ جاتی ہے کہ جب تک افغانستان میں نیٹو کی فورسز تھیں اور امریکہ اور یہ سب، اور یہاں پر عوامی نیشنل پارٹی یا پروگریسو لوگ تھے، تو کتنا ایک قتل عام انہوں نے شروع کیا ہوا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ دوبارہ شروع ہو، خدا نہ خواستہ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نیٹو فورسز کے جانے کے بعد ہی، اب دیکھو وہاں پہ طالبان ہیں تو وہ سچویشن اس طرح نہیں ہے. اب یہاں تو یہ بتایا جائے گا کہ ہم نے اس کو قابو میں کر دیا، لیکن دیکھیں پروگریسو لوگوں کو کتنا چن چن کے انہوں نے مارا. جنہوں نے بھی مارا طالبان تھے، ان کے پیچھے جو لوگ تھے، افغانستان میں کسی کا کوئی پلان تھا، اور ان میں بشیر بلور جیسے لوگ بھی ہمارے ہاتھ سے گئے. تو آپ کو جو آج سرد مہری عوامی نیشنل پارٹی میں نظر آ رہی ہے، اور ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں کافی تنقید کی عوامی نیشنل پارٹی کے پہ، اور میں بعد میں سوچتا بھی رہا کہ شاید ہم تھوڑے سے جو ہے نا پیتھولوجیکل ہو گئے ہیں. یعنی ایک پارٹی اس لیے الیکشن میں نہیں آتی کہ وہ اپنے لوگ مروائے، وہ لوگوں کی خدمت کے لیے آتی ہے. لوگوں کو مروانا یا بچانا فوجوں کا کام ہے. اگر کسی پارٹی کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں ہو سکتی تو اس کا وہی حشر ہوگا جو آج ہے. یعنی وہ سارے لوگ چن چن کے آپ نے مارے، تو جو بچ گئے، تو کیا یہ غنیمت نہیں ہے کہ ہم ان کو جو ہے نا خوش آمدید کہیں؟ میں ویسے کہہ رہا ہوں عرفان. نہیں، اس میں میرے خیال میں اس میں ایک ٹیکنیکل بات ہے. دیکھیں جنگیں جو ہیں، چاہے وہ ٹیررزم کے خلاف ہو، ایکسٹریمزم کے خلاف ہو، یا کسی دوسرے ملک کے خلاف، وہ فوجیں جو ہیں لڑتی تو ہیں لیکن وہ فوجیں نہیں جیتتی. اس کے لیے پولیٹیکل اونرشپ اور پولیٹیکل ول یہ بہت ضروری ہے. اور دیکھیں آج کل تو، اب یہ بات خیر میں کھل کے کہہ بھی دیتا ہوں کہ پہلے جو ہے ہمارے لوگ وہ پورنو کے ٹوٹے دیکھتے تھے،
آج کل سوشل میڈیا کا وہ ٹائم آ گیا ہے نا، تو وہ ٹوٹے دیکھ رہے ہیں، یہ ٹوٹے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی کانشسنس یا شعور وہ ان ٹوٹوں کی بنیاد پر بنتی ہے، جس میں یہ ہے کہ ان کا کوئی ہولسٹک پرسپیکٹو نہیں بنتا۔ ANP کو آج تک اس چیز کا یعنی وہ کیا کہتے ہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کیوں پرائے جنگ کو اپنے کھاندوں پہ اٹھایا، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ پرائی کہاں تھی؟ نہیں، پرائی بھی نہیں تھی، اور دوسرا یہ کہ دیکھیں یہاں پر جنگ جو شروع ہو گئی تھی نئی لہر جنگ کی، وہ 2001 کے بعد جب نیٹو کی فورسز نے افغانستان پر حملہ کیا، تو 2001 میں تو عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت نہیں تھی، حکومت تو بنی 2008 میں جب انتخابات ہوئے اور اس میں انہوں نے الیکشن جیتا اور ان کی حکومت بنی۔ تو 2001 سے لے کر 2008 تک جتنے بھی آپریشنز ہوئے، اب ان آپریشنز کو بھی ANP کے کھاتے میں یہ ڈال دیتے ہیں۔ دوسری بات، ANP نے ایک جنگ کو اپنے سر لیا تھا، اور یہ ان کا بڑا دلیرانہ، اور میں کہتا ہوں کہ اٹ واز اے ڈیسیژن روٹڈ ان وزڈم، اور وہ یہ تھا کہ دیکھیں ان سے پہلے MMA کی حکومت تھی، MMA کی حکومت کے دوران سوات کو لٹرلی طالبان کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ بالکل، میں گواہ ہوں اس کا، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پر حکومت کی ریٹ ختم ہو گئی تھی، اور وہاں پر لوگ جو ہے وہ محکوم تھے، اور ان کو مسلسل جو ہے یہ ٹارچر کیا جاتا تھا کہ ملا فضل اللہ جو ہے اس کے ریڈیو پر اعلانات ہوتے تھے کہ جی یہ بندہ ہمارے خلاف ہے، یہ بندہ ہمارے خلاف ہے، اور پھر لوگوں کے جو ہے وہ سر کاٹنے انہوں نے شروع کر دیے۔ ان حالات میں دیکھیں ANP فوج بھی اس وقت آپریشن کے لیے تیار نہیں تھی، تو ANP کی حکومت نے، اور دیکھیں سوات فاٹا بھی نہیں تھا، تو اس جگہ کو ریکلیم کرنا تھا، اور دوسرے یہ کہ سوات پر اپنا قبضہ جمانے کے بعد یہ بنیر داخل ہونے والے تھے TTP، کہ یہاں پر ANP نے کہا کہ نو، انف از انف، اور انہوں نے کہا کہ آپریشن شروع کرتے۔ دیکھیں اس کا نتیجہ پھر کیا ہوا، سوات کو ریکلیم کر دیا سنگل آپریشن میں، کہ جس آپریشن کی پولیٹیکل اونرشپ تھی نا، اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ سوات کو ریکلیم کر دیا گیا، منیر جو ہے اس کو بچا لیا گیا، اور دوسرے یہ کہ لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ ٹھیک ہے یہ بین الاقوامی قوتوں جو ہے ان کے درمیان جنگ ہے، لیکن اگر ہم اس کا خس و خاشاک بن رہے ہیں تو ہم نے ایٹ لیسٹ اپنی ایجنسی کو یوز کرنا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زمین پر نہیں مانتے۔ تو یہ ہے کہ ANP نے بہت بڑی قربانی دی، تاریخ میں اس کو یاد بھی کیا جائے گا۔ المیہ اب اس کا یہ ہے کہ اس قربانی کو بدنامی میں کنورٹ کر دیا کچھ ریاست نے بھی، کہ دیکھیں TTP والے وہ ایک طریقے سے خودکش حملہ کرتے تھے، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے PTI کی صورت میں ایک پولیٹیکل خودکش حملہ کیا اس صوبے پر اور ANP پر، کیونکہ PTI جو ہے ان کا سلوگن یہ بنا کہ جی ANP نے امریکن ڈالرز لے کے اور یہاں پر جنگ شروع کر دی۔ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ ڈالر جو لوگ لے رہے تھے تو انہوں نے تو PTI کو بنایا تھا، ایگزیکٹلی ڈالر انہوں نے لیے، بدنامی آئی جو ہے وہ ANP کے اس کھاتے میں، تو یہ المیہ جو ہے اس میں یہ، لیکن وہی کہ دیکھیں ہمارے ہاں ویسے بھی تاریخ کا شد بدھ جو ہے وہ بہت کم ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم پولیٹیکل کانٹیکس ڈیولپ نہیں کر سکتے، ہم چیزوں کو سطحی طور پر دیکھتے ہیں اور بیانات کی حد تک ہماری جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ تو ٹوٹا سیاست ہے، یہ ٹوٹو والی سیاست ہے۔ اچھا، میں نے سوال اس لیے پوچھا کہ آج میں دیکھ رہا ہوں ایک پولیٹیکل ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، ایک سیاسی بے حسی ہے، اور ایک ایسا ویکیوم ہے پولیٹیکل کہ جس کو PTI بھرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے، یہ مزید سیاست کو پیچھے دھکیل رہے ہیں اور یہ ریاستی مفادات کو آگے کر رہے ہیں، جس کو یہ پاکستان کے مفادات کہتے ہیں۔ دوسری طرف ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی بات کی
کہ وہ سیاست جو 2007 8 9 10 میں ہم نے دیکھی کہ جس میں کچھ لوگ تھے بشیر بلور صاحب جیسے، یا کچھ بلوچستان میں لوگ تھے جہاں بھی پشتون قوم پرست تھے، انہوں نے اپنی تئیں پوری کوشش کی اور وہ نشانے پہ بھی رہے. تو ایک ٹراما اس کے بعد ہم نے فیز دیکھا. لیکن ایک چیز ہم تنقید تو کرتے ہیں اس میں، لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر آج میں کوئی ایکشن ہوتا ہے وائلنس، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کل پرسوں اس کے ایفیکٹس پتہ چلیں. ان کے ایفیکٹس جنریشنل ہوتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ 2004 5 یا 6 9 تک 3-4 سال ایسے ہیں کہ ہر دن 2 سوسائڈ اٹیکس ہوئی ہیں اس ریجن میں، یا ان کی افواہ ہے یا ہوئے ہیں یا وہ مس ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں یہ آن ریکارڈ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو ایک ڈیٹا بیس ہے میں اس پہ دیکھ رہا تھا، 2 سوسائڈ اٹیکس پر ڈے فار 3 ایئرس کنزیکٹیولی. اب جب صورتحال یہ بن جاتی ہے تو اس میں کتنا ٹراما آپ بھریں گے اس صوبے کے ہر پور میں، اس صوبے کے ہر کارنر میں. دیکھیں وہ ٹراما تو اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک بے حسی ایپیتھی ہے، وہ سیاست میں بھی ہے. لوگ سیاست میں اب اس طرح آنا نہیں چاہتے. آگے آپ نے اس میں بات کی کہ اب تھنک ٹینک کی سیاست بن گئی ہے. میں سوچ رہا تھا آپ نے یہ بات کیوں کی. وہ تو اسی لیے بن گئی ہے نا کہ آپ سیاست کو تو پھلنے پھولنے کا موقع ہی نہیں دے رہے. یعنی سیاست کو ناکام بنانے کے لیے صرف ریاست نہیں ہے، لوگ بھی ہیں. ہمارے سارے لوگ اس تکل میں ہوتے ہیں، اس امید پہ ہوتے ہیں کہ سیاستدان ناکام ہو جائے، کرپٹ بن جائے، تاکہ میں کہہ سکوں کہ دیکھو سارے سیاستدان کرپٹ ہیں. ارے خدا کے بندے تم خود آ جاؤ پھر، اگر تم اتنا ہی وہ سمجھتے ہو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بے حسی ہے ریاست کے ساتھ، تو ہم پالیسیز کنیکٹ کر لیتے ہیں اور جان چھوڑ دیتے ہیں کہ ریاست تو ہمارا ہے ہی ایسا، اور یہ آج سے تھوڑی ہے، یہ تو انگریزوں کے زمانے سے تھا. لیکن انگریزوں کے زمانے میں بھی، مثال یہ کتاب ایتھنیسٹی نیشنلزم اینڈ دا پشتونز، میں دیکھ رہا ہوں کہ انگریزوں کے زمانے میں بھی 1930 میں جب یہاں پر قصہ خوانی میں اٹیک ہوئے اور اس میں کافی پشتون مارے گئے، اور وہ خلافت موومنٹ کے حوالے سے جو وہ تھے، اور پوری ایمرجنسی، تو 8-9 مہینے مسلسل فاٹا ان دنوں جب تھا. تو وہاں سے ٹرائبلز کی طرف سے ایک مزاحمت تھی، پھر ارد گرد لشکر مزاحمت ہوئی. تو سائمن کمیشن جب ان دنوں بنا، یا اس کے قریب پہلی دفعہ انگریزوں نے پالیسی بدلی اس ریجن کے لیے کہ اب ریفارم کی ضرورت ہے. کیوں؟ تاکہ ہم لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں. یہ لوگ آہستہ آہستہ ہم سے متنفر ہو رہے ہیں. انگریز، جب میں کہتا ہوں کہ انگریزوں کے دور سے وائلنس تھی، وہاں تھی، لیکن وہاں یہ احساس تھا کہ ہم یہاں کے ہیں نہیں، اس لیے ہم نے یہاں رول کرنا ہے، تو کچھ لوگوں کو ون کرنا ہے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریاست پالیسیز تو وہی اڈاپٹ کیے ہوئے ہے، لیکن اس میں کوئی سائمن کمیشن نہیں بنے گا. جس طرح پی ٹی ایم نے کہا نا کہ ایک کمیشن بنائیں کہ دیکھے کہ گزشتہ 8-10 سالوں میں جتنا قتل عام ہوا ہے لوگوں کا، اس پہ کسی سے جواب طلبی ہو. تو میں دوبارہ آؤں گا کہ یہ بے حسی آیا ہم ریاست کے کھاتے میں ڈال دیں، آیا ہم یہ لوگوں کے کھاتے میں ڈال دیں کہ جو بڑا ایزی ٹارگٹ پالیٹکس کو سمجھتی ہیں، یا واقعی میں عوامی نیشنل پارٹی، پی ٹی آئی اور اس طرح اور جو تنظیمیں ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہیں. ہاں دیکھیں، ہم کسی ایک پر ذمہ داری ڈال بھی نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہ اتنا بڑا نقصان ہے تو اس میں ہر کسی کا حصہ بنتا ہے ذمہ داری کا. اور کسی کا یہ ہے کہ انہوں نے ایکٹیولی، مثال کے طور پر حالات اس طرح خراب کیے. کچھ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے ان ایکشن کے ذریعے ان حالات کے خراب ہونے کو کنٹریبیوٹ کیا. تو جو اس وقت مثال کے طور پر عوامی نیشنل پارٹی کی وہ ہے پولیٹیکل لائف کو جب ہم دیکھتے ہیں، مثال کے اس میں آپ کو ایک جمود نظر آئے گا. ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ کتنا بڑا نقصان عوامی نیشنل پارٹی جو ہے انہوں نے اٹھایا. لیکن پھر ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، اور خصوصاً جو نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ قربانی تو ان کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس ہم نے بہت زیادہ قربانیاں دے دی ہیں. ویسے واقعی اس طرح ہے، واقعی اس طرح ہم کچھ زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ان لوگوں سے. ان کے بھی گھر ہیں، ان کی بھی جانیں ہیں، ان کی بھی جسم ہیں. دیکھیں سیاست پوری دنیا میں آپ دیکھیں نا، کہاں پہ اس طرح کی سیاست ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی ریاست آپ کے سیاستدانوں کو یا ان کے اہلکار
ان کو نہیں، زور و کوب کریں. عرفان آپ کو میں ویسے پوچھ رہا ہوں. نہیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں. جو آپ کہتے ہیں کہ کیا ہم زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کریں، ان کے بھی گھر ہیں، فیملیز ہیں. یہ مجھے بتائیں اس یونیورسٹی کے اندر کتنے پروفیسرز ہیں؟ 2,500 تک تو ہوں گے. 2,000-2,500. نہیں 2,500 نہیں ہے، اچھا. 600 تک اچھا، ہیں. چلے یعنی ٹھیک ہے. اتنے پروفیسرز ہیں. مجھے نظر بہت زیادہ آتے ہیں تو اس لیے ٹھیک ہے نا. میرے خیال میں. اچھا، آپ جو کام کر رہے ہیں یہ پوڈ کاسٹ میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ آبیل مجھے مار والی بات کبھی بنے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ باقی پروفیسر نہیں کرتے، آپ کیوں کرتے ہیں یہ؟ نہیں، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات، لیکن میں صرف میرا یہ آرگومنٹ نہیں تھا. میں افراد پہ نہیں آتا اور نہ پروفیشنز پہ آتا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس ملک میں ریاست جو عوام کے ٹیکس پیئرز ہیں، ٹیکسز سے بنتی ہے، اور ریاست میں 2 طرح کے لوگ یا 3 طرح کے لوگ، یا جج ہوں گے یا جو ہیں بیوروکریٹس ہوں گے یا اس کے ساتھ ساتھ ملٹری ہوگی، یہ ہے نا لوگ سیاست. اگر وہ ڈکلیئرڈ یہ اعلان کر لیں کہ ہمارا وہ دشمن ہے اس ملک میں کہ جو امن کی بات کرے، بلکہ وہ امن کا لفظ بھی ہائی جیک کر لے، ٹیررسٹ کو امن کمیٹی کے نام پہ اکٹھا کرے اور ان کو لوگوں کے جو ہے نا لوگوں کے پرسپیکٹو سے ان کو نوازے بھی، ان کو کانٹریکٹس بھی دے اور ان کو لوگوں میں رکھے کہ وہ لوگوں کو دبائے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سیاست دان کے پاس کتنا روم، کتنا سپیس بچ جاتا ہے، اور بائی دیٹ اسٹینڈرڈ ایک پروفیسر کے پاس بھی کتنا روم بچتا ہے کہ وہ مزاحمت کرے. دیکھیں، اور خاص کر اگر مزاحمت کا حشر یہ ہو کہ جن طریقوں سے ان کو مارا جاتا ہے. مطلب میں بشیر بلور صاحب، یا میں نے جو آپ کو ڈکی نال بڈی کی مثال دی، ہارون بلور صاحب، یا اس طرح جو ہے نا حاجی بلور جو ان کے بڑے بھائی تھے، جس طریقے سے وہ اس عمر میں روتے رہے. یعنی دیکھیے، ایک لمحے کے لیے سوچنا تو چاہیے. میں اور آپ جتنی ایکسپیکٹیشن ان سے رکھی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری ہونی چاہیے، لیکن کیا یہ انسین قسم کی سیاست نہیں ہے جس میں ریاست سیاست دانوں کو اپنے چنگل میں رکھنے کے لیے وائلنس کا یوز کرتی ہے؟ ہاں، لیکن عرفان یہ کوئی انپریسیڈنٹڈ بھی نہیں ہے. یعنی آپ کلونیل ہسٹری اٹھا لیں اور اپنے اس دور میں، تو کیا کلونیل ماسٹر کچھ کم ظالم تھے؟ وہ کولونائزرز تھے. ہاں، ٹھیک ہے نا. اور میں آپ سے یہ یہ انٹرنل کروں گا کلونیلزم کہ امریکہ میں بھی ریاست نے اپنے پریزیڈنٹس کو مارا ہوگا. سیاست دان ہر جگہ مرتے ہیں، لیکن سیاست دان کے پاس ایک ایسا اثاثہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے وہ سٹرگل کرتے ہیں اور جو اس کو بچاتا ہے وہ عوام ہے. میں جب عوامی لیول پر بھی دیکھتا ہوں، ہمارے منہ اتنے جلدی کھل جاتے ہیں سیاست دانوں کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کو گالیاں دینے کے لیے اور سارا الزام ان پہ ڈالنے کے لیے. میں پاکستانی میڈیا دیکھتا ہوں، ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں ریاست ٹھیک نہیں جا رہی، لیکن ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں وہ کرپٹ ہیں اور وہ جو ہے سیلفش ہیں اور ان میں یکجہتی نہیں ہے. نہ تو سیاست میں یکجہتی کی ضرورت ہے. مجھے ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ پہ ہونی چاہیے. مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، میں یہ کانٹیکس آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے سائمن کمیشن کی بات کی نا، کہ انگریزوں نے کہا کہ ہم باہر سے ہیں، یہاں پر رول کر رہے ہیں، تو ہمیں لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہوگا اور کچھ ان کو رائٹس دینے ہوں گے. یہ تھا نا ریفارمز کی صورت میں نا. ہاں، پہلی دفعہ سائمن کمیشن میں. دیکھیں، عوامی نیشنل پارٹی کی جب حکومت بنی، اور دیکھیں یہ اس کی سزا بھی تو مل رہی ہے ان کو. تو جو کام اس وقت آئینی طور پر اور ایڈمنسٹریشن کے لیول پر ہوئے، یہ اس کی سزا ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ، یعنی یہ موقع ملا. پیپل پارٹی بھی اس وقت جو ہے وہ اقتدار میں تھی، نون لیگ والے جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ایگری تھے. اور یہ ایک احساس ہوا کہ دیکھیں، جو پاکستان کے تو کل 4 صوبے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ 3 صوبے جو ہے یہ 1947 سے اب تک مسلسل جو ہے اس احساس کے ساتھ اس کے لوگ رہ رہے ہیں کہ جی ان کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، ان کو ان کے ڈیو رائٹس نہیں ملتے. تو دیکھیں، ایک فارمولہ انہوں نے ڈیولپ کر دیا جس کو آئینی شکل بھی انہوں نے دے دی، جس کو کہتے ہیں 18 امینڈمنٹ. تو یہ سائمن کمیشن کے بعد یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا کہ صوبوں کے اندر جو وسائل ہیں، اس وسائل جو ہے اس کی ملکیت صوبوں کو دے دی گئی. تو اور یہ پہلی دفعہ میرے خیال میں یہ ہوا
کہ جو چھوٹے صوبے، جن کو چھوٹے صوبے کہا جاتا ہے لیکن بلوچستان اور پختونخوا، اس میں لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم ایک فیڈریشن کا برابر کا حصہ ہیں. اور دیکھیں یہ پالیسی میکر کتنے شارٹ سائٹڈ ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ وہ دور تھا کہ جس میں پاکستان کی کلیکٹیو جو سالمیت ہے وہ میرے خیال میں پہلی دفعہ اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ ہر فیڈریٹنگ یونٹ جو ہے اس نے اپنے آپ کو ولنگ پارٹنر فیڈریشن کا کنسیڈر کرنا وہ شروع کر دیا. اب یہی چیز ایکسیپٹیبل نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. یہ چیز اس لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی عرفان کہ صوبوں کو جو حقوق ملنے تھے جو ابھی تک ان کو ہیں، تو یہ حقوق چونکہ غصب کیے گئے تھے مرکز کے لیول پر، اور غصب کس لیے کر دیے گئے تھے نا، مثال کے طور پر 60-40 ریشو میں ڈسٹریبیوشن ریسورسز کی ہوتی تھی نا. تو اس سے یہ ہوا کہ جی مرکز کے اندر پیسے ڈیفنس بجٹ کے لیے کم پڑ گئے، سمجھ گئے نا. تو اب وہ پیسے جب کم پڑ گئے تو ان کو سب سے بڑا کلپرٹ جو نظر آ گیا، تو وہ کلپرٹ جو ہے وہ ان کو 18 امینڈمنٹ. تو اس لیے اب اس وقت سے ایک پروجیکٹ شروع کر دیا گیا. دیکھیں 2013 سے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا کہ چونکہ ایک تو پیپل پارٹی، نون لیگ اور باقی جتنی بھی پارٹیز تھی سوائے پی ٹی آئی کے، ان کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی انہوں نے سائن کیا تھا، جس کی وہ ریلیجسلی پابندی بھی کرتے تھے. تو وہ ایک دوسرے کی حکومت کو کمزور نہیں کرتے تھے. تو اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا کہ بھائی اب ایک اور لیول پر پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو چینجز ہم کریں تو وہ اسٹینسبلی، ٹھیک ہے نا، یعنی دکھاوے کی حد تک وہ پولیٹیکل پروسیس سے ہو کہ وہ چینجز ہو جائیں. تو دیکھیں پی ٹی آئی کو لانچ کر دیا گیا، اور پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے باقاعدہ اس وقت بھی 18 امینڈمنٹ کے خلاف ایک کیمپین انہوں نے شروع کر دی کہ جی مرکز تو انہوں نے فارن لونز بھی واپس کرنے ہوں گے، تو اس کے پیسے ان کے پاس کہاں سے آئیں گے، صوبوں کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ جتنا فنڈ ان کو ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ. چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے اس کے خلاف بھی انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا. یہ میرے خیال میں یہ میرا وہ ہے کنوکشن ہے، یا میں کہتا ہوں کہ کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کو سزا اس بات کی دی جا رہی ہے کہ اس نے ان 5 سالوں کے اندر ٹیررزم جب پیک پر تھی اس کے اندر انہوں نے وہ ثابت کر دیا کہ جس کے لیے 1973 سے پاکستان کے لیول پر ایک کوشش جاری تھی، اور وہ تھی پروونشل اٹھانومی. تو اس نے ایک فیئر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے دماغ میں اس طرح بٹھا دیا کہ انہوں نے کہا، جس طرح میں نے کہا کہ اے این پی نے کہا سوات کے حوالے سے کہ انف از انف، تو ادھر اسٹیبلش نے بھی کہا کہ نو مور، کہ آئندہ اے این پی جو ہے یا اس قسم کی پارٹی اس نے اقتدار میں نہیں آنا، چاہے کہ وہ صوبے کے لیول پر کیوں نہ ہو. تو دیکھیں ایک پروجیکٹ کے ذریعے جو ہے ایک پارٹی وہ لانچ کی گئی، اور پارٹی کا مینڈیٹ یہ تھا کہ دیکھیں وہ اعلان کہتے ہیں کہ پشتون کچھ بھی نہیں ہے، ہم پاکستانی ہیں. جیسے کہ کوئی ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ ہم پاکستانی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ پشتون آئیڈینٹی کے نفی کی بنیاد پر میں آ رہا ہوں اس کی طرف. وہ امپورٹنٹ سوال ہے قوم پرست سیاست کے حوالے سے. بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو سوال آپ سے پوچھا مجھے نہیں لگا کہ آپ کے جواب میں اس کا کوئی وہ ہے عکس ہے. مجھے ایک تو لگ رہا ہے کہ آپ نے مثال کہا نا کہ پیسوں کی کمی تھی یا فنڈز کی، تو اس لیے 18 امینڈمنٹ نہیں. میں پاکستان ملٹری کو جب بھی پیسے چاہیے ہوں گے وہ آپ کے گھر بھیج دیں گے، لیکن اپنے پیسے ان کو پورے ہوں گے. ریاست پوری پیسے دیتی ہے اس کو. آپ اسحاق ڈار ان کے وہ دیکھیں، وہ طریقہ کار مجھے معلوم ہے. اسحاق ڈار کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم جب بھی انہوں نے کہا ہے ہم نے ان کو وہ مینیج کیے ہیں جہاں سے بھی ہوں، بجٹ سے ہو، یا میرا نہیں خیال کہ ان کا پیسوں کا مسئلہ ہے، پاور کا مسئلہ ہے. اور پاور یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے ملک کے اندر کوئی اپوزیشن نہیں برداشت کر سکتے، وہ ملک کے باہر جو
جیو پولیٹیکل ان کے اسٹریٹجیز ہیں یا گیمز ہیں، وہ ان میں پورا حصہ لینا چاہتے ہیں اور ان میں ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں. اگر ان کے خلاف کوئی دور تک وہ اپوزیشن برداشت نہیں کریں گے 10-15 سال تک بھی کہ کوئی پراسپیکٹس ابھریں، تو اس وجہ سے پالیٹکس کو انہوں نے ہاتھ میں لینا تھا ریاست کے لوگ، اور ہوا. یعنی آپ کے جو ملٹری چیفز ہیں وہ جاتے ہیں، یا ملٹری کے لوگ مصر تک جاتے ہیں، شرم الشیخ تک، امریکہ تک جاتے ہیں، UAE تک جاتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا، نہ کوئی اس کا پولیٹیکل اوورسائٹ ہے. تو پی ٹی آئی صرف پالیٹکس کو ہاتھ میں نہیں لیا، گورننس کو بھی لیا. تو پی ٹی آئی کو لانے کا مقصد یہ تھا جو پورا ہو رہا ہے ان کو. میں اس کی طرف نہیں جا رہا، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو اسپیس بچا ہمارے پاس سیاست مداروں کے پاس یا سیاست دانوں کے پاس، ایک تو اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 18 امینڈمنٹ، تو جو ایک سٹیپ ہم نے لیا 10 سٹیپ ہم پیچھے آ گئے. ایک بات یہ ہے، یعنی آپ بتائیں نا کہ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے آج؟ اسی 18 امینڈمنٹ پہ، جس کا کریڈٹ ہم ان کو دے رہے ہیں، دینا چاہیے ان کو، اور جس کا کریڈٹ وہ خود لے رہے ہیں، ہمارے دینے نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طریقے سے عوامی نیشنل پارٹی کی کتنی قربانیاں تھیں. آج عوامی نیشنل پارٹی کس نہج پہ کھڑی ہے؟ کوئی اوور سائٹ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. ان کا موٹو یہ ہے کہ ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. آپ سینٹ میں جو ہے نا عوامی نیشنل پارٹی کے ایک ہی ریپرزنٹیشن ہے احمد ولی خان صاحب، ان کی تقریریں سنیں، وہ قوم سے زیادہ ملٹری چیف کے ساتھ انگیجڈ ہوتے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں انگیج ہو، جو بھی ہو. لیکن دیکھیں آپ کی قوم پیچھے رہ گئی ہے. اگر آپ ان سے قوم کو پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ وہ پی ٹی آئی ہے، ان کو پی ٹی آئی کے لیے قوم کو چھوڑا ہوا ہے. میں یہ اس لیے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ریاست کی جیو اسٹریٹجک پالیسیز یہاں پہ رہیں، وار آن ٹیرر میں جو کچھ ہوتا رہا، اس کا ایفیکٹ ہمیں آج کے پولیٹیکل ایپیتھی میں ملتا ہے. یعنی قوم پرست سیاست کا رخ چینج ہو چکا. ان کی ڈائریکشن نہ اٹانومی کی ہے، نہ ان کا یقین ہے اب اٹانومی پہ اس طرح. ہم پیپلز پارٹی کو دیکھ رہے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کو دیکھ رہے ہیں، ان کی سیاست کو دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف ان کا سیاست پر بھی اتنا یقین اب نہیں ہے. ان کو پتہ چل گیا کہ کنجی کہاں پہ پڑی ہے اس اقتدار کی، تو اس لیے وہ ان سے اپوزیشن میں انگیج کر رہے ہیں. جس طرح فضل الرحمان صاحب بار بار ملٹری جب خفا ہو جاتے ہیں تو ملٹری کو پھر اشاروں کنایوں سے بتاتے ہیں. کبھی اس نے کوئی اس طرح بات کی ہے جو پشتونوں کے دفاع میں ہو؟ بلکہ وہ تو جو باتیں کر رہے ہیں وہ قوم پرستی کو یا پشتون ولی کو یا قوم پسندی کو ایک جرم سمجھتے ہیں. تو میں اس لیے کہنا چاہ رہا تھا کہ جتنی 10-15 سالوں میں ریاست کے جبر کے نیچے جو سیاست پلی ہے، اس میں نہ صرف ایپیتھی نظر آئی ہے، بلکہ یہ ایپیتھی ایک اور رخ لے رہی ہے، اور وہ ہے غصہ. یعنی ان کی تقریریں جب اسٹیج پہ چڑھ جاتے ہیں تو جتنی کنفرنٹیشنل ہوتی ہے اس میں یہ ریسزم کرتے ہیں. ہم نے پی ٹی ایم کی بات پیچھے اس میں کی. یعنی وہ جو سیاسی اقدار ہیں وہ بھی انہوں نے چھوڑ دیے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی دیکھو، احمد ولی صاحب جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جس طریقے سے بات کرتے ہیں، بندہ ڈر لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا باتیں غلط ہے، ٹھیک ہے، میں بھی اب ملٹری والی بات کروں کہ ان کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نہ صرف سیاست کا ڈائریکشن ہم چھوٹ چکے، بلکہ ساتھ میں اس کے ساتھ ساتھ سیاست قوم پرست سیاست ہی نہیں بچی اس طرح. پھر ایک اوور آل پولیٹیکل ایپیتھی ہے جو غصے کے شکل میں آ رہی ہے. دیکھیں، اگر ریاست مجھے کہے کہ لہجہ ٹھیک کر لو، وہ میرا ٹیکس میرا لیتے ہیں، بیوروکریٹ کو کیا وہ ہے کہ وہ مجھے کہے کہ لہجہ ٹھیک کرو. سیاست دان کا بھی لہجہ اگر وہ ہو ایگریسو، دیٹس اوکے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایگریسو لینگویج یا ایگریسو لہجے کے بیونڈ بھی کچھ ہو. تو میں وہ ایپیتھی کی بات کر رہا ہوں. آپ نے جو کہا نا ایگزیکٹلی، دیکھیں پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ، اس کا ایمرجنس جو ہے بیسیکلی وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں پر پولیٹیکلی ایک ویکیوم پیدا کیا گیا تھا. یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ بیزار ہو چکی تھی سیاست سے، یا ابھی بھی اس صورت میں ہے، کوئی دوسری نیشنلسٹ پارٹی نہیں تھی. تو پی ٹی ایم، اور جو آپ نے کہا کہ غصہ لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے نا، تو پی ٹی ایم کا ایمرجنس بیسیکلی اس ریج کے اندر ہے نا، کہ وہ غصہ جو ان کے اندر
وہ تھا، اور وہ کوئی پارٹی نہیں دیکھ رہے تھے، کوئی پلیٹ فارم نہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ ان کے لیے بولے. تو اس لیے ایک اسپونٹینیس ایمرجنس ہوا پشتون تحفظ موومنٹ کا، اور ہم نے دیکھا کہ اس نے کافی حد تک اس پینٹ اپ فرسٹریشن جو ہے اس کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا. اور یہی وجہ تھی کہ یہاں پر عوامی نیشنل پارٹی اور اس طرح اور پارٹیز جو ہیں ان کو یہ لگا کہ جیسے ان کے پولیٹیکل کیپٹل پر ڈاکہ جو ہے وہ پی ٹی ایم ڈال رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ ان کو امبریس کرتے اور ان کو اپنے جو ہے نیشنلسٹ پالٹکس کا حصہ بنا لیتے، تو اس کو اسی طرح اپوز کرنا شروع کر دیا کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ پی ٹی ایم کو اپوز کر رہی تھی. دیکھیں تو یہاں پر بھی اے این پی اور اسٹیبلشمنٹ والے جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر وہ کھڑے ہو گئے. آج مسئلہ یہ ہے، دیکھیں، اور یہ ٹریجڈی ہے آج، کہ اب پشتون نیشنلسٹ سلوگنز جو ہیں اس کو بھی پی ٹی آئی اپروپریٹ کر رہی ہے. دیکھیں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب سہیل افریدی لاسٹ ویک گئے تھے لاہور، ٹھیک ہے نا. تو ایک تو پنجاب کی حکومت نے تنگ نظری اور تنگ دلی کا جو مظاہرہ کیا کہ ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا اس میں ہمارے ساتھ انہوں نے ڈبل زیادتی کی. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ کلیئر کٹ بتا دیا کہ جی پختونخوا سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جاتا ہے. دوسرا شاید ان کو اس چیز کا احساس نہیں کہ آپ نے ان کو یہاں پر اور بھی مضبوط کر دیا اس رویے کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر آ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم پشتونوں کے ساتھ انہوں نے یہ رویہ رکھا. حالانکہ مجھے اس میں ذرا برابر جو ہے شک نہیں ہے کہ سہیل افریدی صاحب پشتون آئیڈینٹی کو لیتے ہوئے پنجاب نہیں گئے تھے. وہ پی ٹی آئی کی آئیڈینٹی لے کر، اور پی ٹی آئی کوئی نیشنلسٹ پارٹی نہیں ہے، یعنی وہ خود بھی اس کو کبھی نیشنلسٹ پارٹی نہیں کہتے. یہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کے 4 صوبوں میں ریپرزنٹیشن ہے. تو دیکھیں اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پشتونوں کے ساتھ پنجابیوں نے یہ کیا. نہیں، آپ پشتون بن کے نہیں گئے تھے ادھر، آپ پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ کے طور پر وہاں پر گئے تھے. اور یہ اسی طرح ہو گیا. عرفان، میں اگر آپ کو مثال دے دوں کہ جب یہاں انگریزوں کی حکومت تھی، جب یہ کالونی تھی ان کی، اور یہاں کے ہمارے ایڈمنسٹریٹر مثال کے طور پر روس چلے جاتے اس وقت، اور روس میں ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا جو کہ سہیل افریدی کے ساتھ پنجاب میں ہوا. اور ہمارے یہ کلونیل ماسٹر واپس یہاں آ کے کہتے تھے کہ دیکھیں روسیوں نے ہم پشتونوں کو یا ہم انڈینز کو بری نظر سے دیکھا، ہمیں پروٹوکول نہیں دیا. تو ہم ان کو یہ کہتے تھے کہ نہیں یار، آپ بھی تو وہی ہو جو وہ ہیں. تو اگر مثال کے طور پر آپ کی کوئی دل آزاری ہوئی ہے تو اس کو ہمارے کھاتے میں نہ ڈالیں، ٹھیک ہے نا. ایگزیکٹلی یہ بھی ہوا. تو میں وہ کہتا ہوں کہ عرفان، آپ والی بات مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ لمیٹیشنز ہوتی ہیں انڈیویجولس کی بھی، اور انڈیویجول پالیٹیشنز بھی آتے ہیں، اور پارٹیز کی بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. بہت زد و کوب کر دیا گیا عوامی نیشنل پارٹی کو، نیشنلسٹ پالیٹکس کو. لیکن وہ کہتے ہیں کہ somebody has to bell the cat، کسی نے تو کرنا ہے نا. اب یہ تو نہیں کہ کوئی اور آئے گا اور اے این پی کے لیے یہ راستہ وہ صاف کریں گے. نہیں، بات یہ ہے کہ جتنے حالات خراب ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کی ریلیونس بڑھتی ہے. تو آج ہم جو دیکھتے ہیں، تمہاری والی بات میں بھی کہتا ہوں کہ سیاسی طور پر ایک ان ایکشن ہے، ایپیتھی ہے. اور یہ ایپیتھی، یہ ان ایکشن جو ہے، جس طرح پی ٹی آئی اس کو کیش کر رہی ہے نا، کل کو یہ ٹی ٹی پی والے بھی کیش کرنا شروع کر دیں گے. ہاں، کیونکہ صحیح ہے، بالکل. ہاں، کیونکہ کئی ایشوز ایسے ہیں کہ جس پر ابھی ٹی ٹی پی کے عجیب بیانات آ رہے ہیں کہ جیسے وہ کوئی، اور دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ چاہیے. ویسے آپ کو ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی میں تھوڑی بہت مماثلتیں نظر آتی ہیں؟
عرفان یعنی یہ بڑی کنوینئنٹلی نیشنلسٹ پوزیشن لے لیتے ہیں دونوں. وہ بھی ڈبل گیم ہے نا, اور وہ نیشنلسٹ ہے نہیں, پہلی بات. دوسرا, دونوں ہی کا محور ریاست ہے, لوگ نہیں ہیں. لوگوں کو یہ مارتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لوگوں سے جو ہے نا, لوگوں کو یہ اس طرح تو نہیں سمجھتے. ان میں ہر کوئی لیڈر ہے اور وہ اپنی آئیڈینٹی اور اپنے ایک پاپولسٹ سیاست کے تحت وہ ریاست کے ساتھ جوڑ, کیونکہ ریاست ہی پھر ان کو نوازتی ہے. تو ان کی کوئی عوام میں سملیرٹی کی بات آپ کو میں بتا دوں. دیکھیں, سرکاری سطح پر اور آفیشیل لیول پر پی ٹی آئی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ٹی ٹی پی کے دفتر یہاں پر کھول دینے چاہیے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آج تک مجھے آپ بتا دیں کہ اے این پی کو جس طریقے سے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اور کیا جاتا رہا ہے, آپ مجھے کوئی خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی کوئی ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں کہ جس میں ٹی ٹی پی کی مذمت کی گئی ہو, جس میں افغان طالبان کی مذمت کی گئی ہو, جس میں القاعدہ کی گئی, کوئی ایک سٹیٹمنٹ. اور میں یہ بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی ایک سٹیٹمنٹ آپ کو ایسا نہیں ملے گا. ایک جنرل قسم کا سٹیٹمنٹ ہوگا کہ ہم دہشت گردوں کو سپورٹ نہیں کرتے, ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. لیکن دہشت گردی کا تو ایک فیس بھی ہوتا ہے نا, اور اس فیس کا کوئی نام بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ اے این پی کو نام یعنی پکار کے اس کو گالیاں دیتے ہیں, پولیٹیکل لیڈر جو ہیں ان کے نام لے کے ان کو گالیاں دیتے ہیں, تو جو ٹیررزم ایکسٹریمزم کرتے ہیں ذرا ان کے نام بھی تو لے لیں. ہاں اچھا, یہ میں اس لیے کہہ رہا تھا, یہ پولیٹیکل ایپیتھی جو ہے یا جو سیاسی بے حسی ہم دیکھ رہے ہیں, خاص کر خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان تو ہمارے ہاتھ سے ہی گیا, کیونکہ وہاں پر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیتھ اسکواڈس کی حکومت ہے. یعنی وہ تو ایک طرح کا اپنا پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی کا مکس ہے. تو یہاں پھر ہم کیا دیکھ سکتے ہیں کہ مثال جب تیرا میں جو کچھ ہو رہا ہے, یعنی وہاں لوگوں کو الٹیمیٹم دیا گیا ہے اور وہ مجبوراً ریاست کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں, کہ ان کو بتایا جا رہا تھا کہ آپ کو کچھ ملے گا بھی نہیں اور آپریشن تو ویسے بھی ہم نے کرنا ہے. تو انہوں نے سمجھا کہ اگر یہ کچھ دے رہے ہیں تو وہ لے لیں, آپریشن تو ویسے بھی انہوں نے کرنا ہے. تو دیکھیں, انہوں نے, ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں واضح کیا تھا کہ تیرا کے جو جرگے, ایک تو یہ جرگہ بڑا جو ہے نا ہمارے لیے ایک ناسور بن گیا ہے ایک طرح سے, لیکن ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے جس کے ذریعے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں. لیکن یہ لوگ گئے ہیں پہلے وہاں پہ تیرا میں جو ان کا ملٹری کا ہے, انہوں نے کہا ہے چونکہ وہ آپریشن کرنا چاہتے ہیں, وہ رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتے, وہ کہہ رہے ہیں اپنی صوبائی حکومت سے رابطہ کریں. تو کہہ رہے ہیں, ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ 57 جرگے ہوئے ہیں, پھر وہ حکومت کے ساتھ ملے ہیں, ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ ملے ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم اور آپریشن تو کریں گے کیونکہ ہم چاہتے نہیں بھی ہیں, لیکن ہم حکومت کو روک نہیں سکتے, ریاست کو, تو آپریشن تو ہوگا, لیکن ہم مانتے نہیں ہیں اور ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں. تو انہوں نے پھر کہا کہ قوم تو ہم ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ اگر کھڑے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ ہیلپ کریں. لیکن وہ چیز سامنے نہیں آئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر صوبائی حکومت کے پاس گئے ہیں, بیوروکریسی کے پاس. وہاں میرے خیال میں ڈپٹی کمشنر ہے یا کمشنر کے ساتھ بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ بالکل ہم آپ کو پیسے وغیرہ دے دیں گے, آپ لوگ آپریشن کرنے دیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے صوبے کی, پی ٹی آئی کی, وہ کہہ رہی ہے ہم آپریشن نہیں مانتے. دوسری طرف جو بیوروکریسی ہے جو اسی پولیٹیکل لیڈرشپ کے نیچے ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں, آپریشن ہوگا, ہم آپ کو پیسے بھی دے دیں گے, آپ علاقے چھوڑ دیں. اور گراؤنڈ پہ جو لوگ ہیں, جو ملٹری ہے, وہ نہ پیسے دینے کے لیے تیار ہے اور نہ آپریشن نہ کرنے کے لیے تیار ہے. وہ کہہ رہی ہے ہمارے کام ہی نہیں, ہم تو آپریشن کریں گے. تو یہ آپریشن کرانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے کہ ان آپریشن سے ہم نے پیس کمیٹی, سرنڈر طالبان جو کہتے ہیں, وہ ہم نے سامنے دیکھے, ٹی ٹی پی ہم نے دیکھا, ان آپریشنز کے ذریعے ملیٹنسی ہم نے مزید گرو کرتی ہوئی دیکھی. 2001 سے آپریشن جاری ہیں. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی جرگہ ہوا ہے ڈومیل یا پتہ نہیں ان وزیرستان کے سائٹ پہ, اور وہاں پر پی ٹی ایم کے کچھ نوجوانوں کو انہوں نے اسٹیج سے اتارنے کی کوشش کی ہے کہ آپ امن کمیٹیوں کے لیے جو ریاست زمین ہموار کر رہی ہے, آپ ان پہ تنقید نہ کریں, ہم امن کمیٹیاں بنائیں گے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ان علاقوں سے پھر پولیٹیکل پارٹیز کا صفایا ہوگا. بالکل, یہ تو پھر لوگ نکالیں گے, آپریشن کریں گے, وہاں ایک اور سرنڈر بن جائے گا. آپ نے جس کتاب کا حوالہ دیا نا,
اور اس طرح کی اور بھی کتابیں میں آج کل ایک پڑھ رہا ہوں، اس میں بھی یہ بات کہ دیکھیں یہ ایگزیکٹلی کلونیل فریم ورک جو ہے اس 21 سینچری میں اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. یہ امن کمیٹی یا لشکر یہ کیا ہے؟ یہ ہے انڈائریکٹ رول جو کہ کلونیل کرتے تھے نا، کہ جو لوگ جن لوگوں کو آپ نے محکوم بنایا ہے ان میں سے کچھ لوگوں کو اٹھا کے آپ کبھی لشکر کا نام دے دیں، کبھی آپ امن کمیٹی کا نام دے دیں، اور ان کا کام کیا ہوگا؟ اپنے لوگوں پر نظر رکھنا، ٹھیک ہے نا. اور یہ اپنے آپ کو پھر سسٹم کا حصہ کنسیڈر کریں گے، لیکن سسٹم جو ہے وہ ان کو انڈائریکٹ رول کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو آپ کی بات میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ اس وقت کیونکہ کل ہمارے چیف منسٹر نے کہا ہے کہ پنجاب کے کامیاب دورے کے بعد ابھی وہ سندھ اور بلوچستان کا دورہ کریں گے تاکہ پی ٹی آئی کے ورکر جو ہے ان کو وہ کر دیا جائے، جوش دلایا جائے، موبلائز کر دیا جائے. اوپر سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چیف منسٹر کا اپنا ہی گھر، ٹھیک ہے نا، تھرا، کیونکہ خیبر ایجنسی سے ان کا تعلق ہے نا، اور کہتا بھی ہے کہ تھرا کے اندر اس کے اپنا گھر بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوگ اپنا سامان وغیرہ اٹھا کے وہاں سے نکل رہے. صبح میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس بندے سے پوچھے کہ چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر برفباری کی وجہ سے یہ لوگ نکل رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ کیمرہ ذرا گھما دیں کہ آپ کو کہیں پر برف نظر آ جائے. کہتے ہیں کوئی برف وغیرہ نہیں ہے، آپریشن شروع ہونے والا ہے. اور دیکھیں اناؤنسمنٹ بھی ہو چکی ہے 10 جنوری سے لے کر 24 جنوری تک، سوری یہ فیبروری کے اینڈ تک ہوگا. اور عرفان اس پر کسی نے یہ بات نہیں کی 18-19 فیبروری کو رمضان بھی شروع ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے اندر بھی یہ آپریشن، تو یہ جو لوگ بے دخل ہو رہے ہیں، جن کو بے دخل کیا جا رہا ہے، انہوں نے روزے بھی آئی ڈی پی کی صورت میں گزارنے ہوں گے. میں دوبارہ جاؤں گا آپ کو اسی طرف، اور آپ نے کہا نا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. مجھے جو خدشہ ہے فیض صاحب وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے یہ بہت اور علاقوں سے بھی نکالا جائے گا، اور وہی پلان ہے جو عمران خان، فیض حمید اور ہمارے اداروں نے بنایا تھا کہ ٹی ٹی پی پہ اتنا پریشر ڈالو کہ وہ اب افغانستان کے بجائے یہاں پر ریاست کے وہ مقاصد پورے کرے جو پولیٹیکل مقاصد ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ہی ریاست کا ایک گھوڑا ہے، پی ٹی آئی کے لیے بھی اور گھوڑے تیار کیے جا رہے ہیں. اور اس ریجن میں فضل الرحمان صاحب کے اکثر ووٹ ہوتے ہیں جو وزیرستان یا یہ جو فاٹا کے علاقے ہیں یہاں زیادہ، ان کو قابو میں کرنا اور پی ٹی آئی کو قابو میں کرنے کے لیے ٹی ٹی پی کا یہاں پہ لانا اور ان کو سرنڈر کروانا اور ان کو پیس کمیٹی کے نام پر، امن کمیٹیوں کے نام پر یا اور رول دے کر سیاست جو ہے نا اپنے ہاتھ میں لینے کا نام، مجھے لگتا ہے وہ کچھ ہو رہا ہے جو ٹی ٹی پی پہ پریشر ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ آئندہ حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی کی کولیشن گورنمنٹ ہو. چلیں ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم صرف یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو پاپولسٹ قوم پرست سیاست پشتونوں کی زمین پہ ہو رہی ہے اس میں غصہ بالکل بجا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ، لیکن غصے سے کچھ ہوگا نہیں. کچھ دانش مندی دکھانی چاہیے. اگر بشیر بلوچ جیسے لوگ اب میں نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور ایسے لوگوں کو بھی موقع دینا چاہیے کہ جو ہوش مندی اور دانش مندی سے کام لے کے سیاسی طور پہ ان حالات کو دیکھیں جو سیاسی بے چینی ہے اور بے حسی ہے، تاکہ اس کا خاتمہ کیا جا سکے. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.